اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ انعام کا دن ہے، مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ قربانی کے ایام ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ما ہی الاضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، 3 دن مسلسل خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے کے بارے میں خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں بیٹے کو۔ وہ بیٹا کون تھا؟ بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے اکلوتا بیٹا عطا کیا تھا، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب وہ کچھ بڑے ہو گئے، پرورش کی خدمت سے اب فرصت ملی تھی، اب وہ بیٹا سہارا بننے کے قابل ہوا تھا، بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے قابل ہوا تھا کہ اس وقت حکم آ رہا ہے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی ہمت دیکھیے، اللہ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ اے میرے رب، آپ مجھے میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ یہ نہیں پوچھا۔ اور جب باپ نے بیٹے کے سامنے اپنا خواب سنایا تو بیٹے نے بھی اس خواب کو حکم الہی سمجھا اور فوراً بیٹے نے کہہ دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا،
آپ کو رب نے جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر ڈالیے۔ اب سوچئے، بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جان میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، کیا قصور ہے؟ یہ نہیں کہا، عقل نہیں لگائی۔ اللہ کے حکم کے آگے عقل نہیں لگائی جاتی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ یہ حکم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جب آ گیا، ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، اس کام کو کر کے دکھا دیا۔ ذبح کا پورا عمل باقاعدہ ان کو میدان میں لے جا کر چھری تیز کر کے ان کو لٹا کر، جس طرح قربانی ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پیر کو باندھا جاتا ہے، اس طرح سے پورا عمل کیا اور ان کے گلے پہ چھری چلائی ہے۔ چونکہ خواب میں یہ پورا عمل دکھایا گیا تھا، جتنا عمل دکھایا گیا اتنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ اوپر سے فوراً خبر آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، جنت سے ایک میڈا لے کے آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا تو سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے باپ کا حال یہ تھا کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی تو سارے لوگ دشمن ہو گئے، باپ بھی دشمن، گھر کے لوگ دشمن، پورا محلہ دشمن بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل سمجھاتے رہے، مسلسل بتاتے رہے کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام معبودان باطل کو چھوڑ دو، رب اللہ ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، دنیا کی ساری چیز مخلوق ہے، ساری چیز مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ بہرحال قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی، تکلیفیں دینا شروع کیا۔ اللہ کا حکم آیا، آپ یہاں سے چلے جائیے اور ایک ایسی جگہ جائیے جہاں آپ کو عمل کا میدان ملے۔ اللہ کے حکم سے آپ وہاں سے چلے گئے، فلسطین چلے گئے، پھر وہاں سے ملک شام گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دوران کوئی اولاد نہیں تھی، پھر دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ان کو میسر ہوئی، دعا کی، اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ہاجرہ کے بطن سے اولاد عطا فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں صرف ریت ہی ریت اور پہاڑ ہی پہاڑ ہے، وہاں لے جا کے چھوڑ آؤ۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو لا کے وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو اور زندگی کا کوئی گزر بسر کا کوئی سامان نہ ہو، ایسی جگہ پہ آباد ہونا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، مگر اللہ کا حکم ہے
ایک مرتبہ بھی ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیسے میں یہاں رہ پاؤں گا، کیسے میرے بیوی بچے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیا کریں گے، کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو بس مان لینا ہے۔ جب بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی غیر آباد جگہ میں لے کر آئے، وہاں آنے کے بعد پھر دوسرا حکم آتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو یہی چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، بیوی ہاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کون دیکھے گا، آواز دیتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، مجھے یہاں کون دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بول نہیں رہے ہیں، 3 مرتبہ حضرت ہاجرہ نے آواز دی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ سوچئے حضرت ہاجرہ فوراً بولتی ہیں اگر اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو جائیے، جس اللہ نے آپ کی حفاظت کی، جس اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے وہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا اور ہر امتحان میں آپ کامیاب رہے، اور امتحان میں کامیاب ہونے ہی کی وجہ سے اللہ نے ہر موقع پر مدد فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کیا آگ نے ان کو جلا دیا؟ آگ نے جلایا نہیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ وادی غیر ذی زرع جو مکہ ہے، ایک انسان کی بھی آبادی وہاں نہیں تھی، وہاں پر لا کے بیوی بچوں کو بسایا۔ کیا وہاں کے جنگلوں نے، جنگل کے جانوروں نے حضرت ہاجرہ کو تکلیف پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، کیونکہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع تھے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے۔ یقین جانیے آج بھی ہم اسی پر آ جائیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو ہلا سکے۔ قرآن کریم تو اعلان کر رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا، صحابہ کرام کی مدد کیا، سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کتابیں پڑھیے اندازہ لگ جائے گا، وہ صحابہ کرام 313 ہزاروں پہ بھاری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ کرام کے پاس اسباب سارے موجود تھے؟ کچھ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے تھے، ایک قدم بھی اللہ کے خلاف چلنا گوارا نہیں تھا۔ وہ سچے پکے ایمان والے تھے، سچے پکے مومن تھے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ ایمان ہم کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا، نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا۔ یہ ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہم رشوت لینے سے نہیں رکتے، ہم پڑوسیوں کو ستانے سے نہیں رکتے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہزار طرح کی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، اس کے باوجود ہم امید لگائے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے محترم دوستو، جس دن ہم ایک اور نیک ہو جائیں، جس دن ہم ایک اور نیک ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ حالات
हालात क्यों आ रहे हैं? हम तो खारजी असबाब ढूंढ रहे हैं। वो फला हुकूमत आ गई इसलिए परेशानी है, और ये हो गया और वो हो गया। अरे अपने अंदर तो झांकिए, अपने दिल का जायजा लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने कैसे मुसलमान हैं, हम अपने इस्लाम और ईमान का कितना पाजो लिहाज कर रहे हैं। जरा अपने अंदर झांक के देखें, समझ में आ जाएगा कि हमारी परेशानियां क्यों हैं। जो कुछ परेशानी है वो हमारे आमाल की वजह से है। हमारा अमल दुरुस्त हो जाए तो यकीन जानिए हम कामयाब रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे। दिल्ली में जब नादिर शाह आया, उसने कत्ले आम का हुक्म दे दिया था। हजारों लाशें गिर गई, कोई गली कूचा बाकी नहीं था जिसमें लाश न पड़ी हो। लोग हैरान थे कि आखिर बात क्या है, इस तरह लोगों का कत्ले आम हो रहा है, वजह क्या है? लोग वजह पूछते थे तो दूसरी तरफ से गर्दन पे तलवार चल जाती थी। जब हालात कुछ ठंडे हो गए तो एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। उस बुजुर्ग ने एक छोटा सा जवाब दिया था, शामते आमाल मां सूरते नादिर गिरफ्त। ये हमारे आमाल की शामत है जो नादिर की सूरत में वजूद में आई है, हमारे आमाल की शामत है। आज जो कुछ हालात है ये सब हमारे आमाल की शामत है। खुदा की कसम हमारे आमाल की शामत है। आज हम अमल पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। अल्लाह के हो जाए, मन काना लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाता है। बहुत सारे मसाइल हैं। हम मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मगर हम कितना एहतमाम करते हैं। अजान लाउड स्पीकर से होती है, हर घर में अजान की आवाज पहुंचती है। हर शख्स जो है जानता है कि अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, मगर कोई परवाह नहीं। अगर हुकूमत लाउड स्पीकर उतरवा दे तो वो जालिम है, और ये मुसलमान अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में न जाए तो ये जालिम नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बड़े दर्द के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। खुदा की कसम ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप अजान की आवाज सुने और मस्जिद में न जाएं। फजाइल अमाल पढ़ते होंगे, लिखा है कि सरासर कुफ्र है, जुल्म है, निफाक है उस शख्स का फेल जो मुअज्जिन की आवाज को सुने और मस्जिद को न जाए। आप बताइए, ये मामूली जुल्म है? हम दूसरों को जालिम ठहराते हैं, पहले जालिम हम हैं। हिजाब के खिलाफ अगर हुकूमत हमारे खिलाफ फैसला सुनाती है तो हम कहते हैं हुकूमत जालिम है। हुकूमत जालिम नहीं है, ये सुन लीजिए, उसने हमारे रवैये को देखा है। हुकूमत को क्या पता कि कुरान क्या है, हदीस क्या है? उन लोगों को क्या मालूम कि कुरान और हदीस क्या है? कुरान और हदीस तो हम जानते हैं। आप खुद मुस्लिम लड़कियों की बेहिजाबी देख लीजिए, स्कूल और कॉलेज में कैसे जा रही है, कैसी बेपर्दगी का आलम है। जब हुकूमत मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की हुकूमत नहीं होगी तो उन्हें क्या पता कि ये कुरान और हदीस क्या चीज है। वो मुसलमानों के रवैये को देखेंगे कि जिस चीज को मुसलमान बड़ी अहमियत दे रहे हैं,
کیا یہ چیز مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے؟ کرناٹک کا جو فیصلہ آیا تھا وہ صرف مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر کے آیا تھا کہ اسلام میں پردہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اگر ضروری چیز ہوتی تو ساری مسلمان بچیاں پردے میں چلتی. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ داڑھی پر بھی یہ فیصلہ آ جائے. جس انداز سے ہم لوگ داڑھی کی مخالفت اپنے عمل سے کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات وصولی کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں، اب وصولی شروع کر دیں. 2 صف 3 صف کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وصولی شروع کر دیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. عشرہ ذی الحجہ جیسے ہی چاند نظر آیا، جن حضرات پر قربانی تھی انہیں حکم آیا کہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں. یہ بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب عمل ہے. اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ مستحب عمل ہے. لیکن عمل کرے گا تو ثواب بہت زیادہ ملے گا. اس مستحب عمل کو الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ ادا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو چاند دیکھنے کے بعد سے نہ موش پہ ہاتھ لگائے ہیں نہ ناخن پہ ہاتھ لگائے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ایک مستحب عمل ہے. میں تمام حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ ایک مستحب عمل کے لیے ہم لوگ تیار رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ داڑھی تو واجب ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے. ایک واجب چیز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اور داڑھی کا گناہ تو ایسا ہے کہ آدمی کسی بھی حال میں ہو اس گناہ میں ملوث ہے. سو رہا ہے تو بھی گناہ کا عمل جاری ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ کا عمل جاری ہے. اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو بغیر داڑھی کے نبی کی سنت کی مخالفت کے ساتھ وہ قبر میں جا رہا ہے. یہ داڑھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کسرا بادشاہ کے پاس سے 2 قاصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان دونوں کی داڑھیاں مڑی ہوئی تھیں، ایمان والے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم دونوں کو یہ داڑھی موڑنے کا حکم کس نے دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے داڑھی موڑنے کا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے رب نے تو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ داڑھی فرشتوں کی تسبیح ہے. آسمان پر فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. تسبیح کی پڑھتے ہیں اور ہم پیسہ لگا کر کے داڑھی کو صاف کرا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کے اہتمام میں، قربانی کے اہتمام میں ناخن نہیں کاٹے ہیں، بال نہیں کاٹے ہیں، اور جیسے ہی قربانی کا فریضہ انجام دے چکیں گے، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جا کے داڑھی بھی مڑانے لگتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، ایک نیک عمل کرنے کے بعد اتنا زیادہ زہر اس میں ملا دیا کہ پورے نیک عمل کو ستیہ ناش کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.